احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ پچھلی قسط میں ہمارے ساتھ کچھ فائنینشیل ایکسپرٹس تھے اور فائنانس سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد تھے جنہوں نے سوالات کیے تھے، آج بھی وہی فورم ہے اور ان کے مزید سوالات ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے جوابات لیں گے۔ اور آج بھی میں یہی گزارش پیش کروں گا کہ آخر تک بیٹھ کر بالخصوص توجہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ سوالات کے ذریعے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ظاہر سی بات ہے جواب کے ذریعے تو آپ کو علم دین اور حلال و حرام کے احکام پتہ چلنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بروز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، فورم وہی ہے، ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ جو ہیں وہی ہیں جو پچھلی قسط میں تھے، پچھلے ہفتے تھے۔ انشاءاللہ آج سوالات کا آغاز جو ہے کچھ ترتیب چینج کر کے کریں گے اور بلال فتح اللہ بھائی کے پاس چلیں گے۔ پہلے سب سے پہلے آج ان سے سوال لیں گے۔ پچھلی قسط میں انہوں نے سب سے آخر میں سوال کیا تھا، آج سب سے پہلا سوال ان سے لیں گے۔ جی بلال بھائی۔ مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے، شاید یہ کامنلی روز مرہ ہر ایک ملازم یا ہر ایک امپلائی کی زندگی میں یہ چیز وہ فیس کرتا ہوگا کہ اسلامک فائنینس کا کورس اٹینڈ کرنے کی وجہ سے کچھ معلومات یہ حاصل ہوئی تھیں کہ امپلائی کا ریلیشن شپ ہے، یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے، تو دونوں پارٹیز نے، جس نے تنخواہ لینی ہے یا جس نے تنخواہ دینی ہے، ان دونوں نے اپنے اپنے فرائض جو اس میں شامل ہوئے ہیں وہ پورے کرنے اور احسن طریقے سے پورے کرنے۔ اب ملازم کا یا امپلائی کا ایک سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ جو وقت اسائن کیا گیا ہے 8 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان، اس وقت میں وہ تمام کے تمام کام جو سیٹ نے حکم دیا ہے وہ پورا کرے۔ اب بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس کا کام ختم ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ وقت موجود ہے، تو اس وقت میں وہ جا بھی سکتا ہے، ملازم عرض بھی کر سکتا ہے کہ جی میرے پاس یہ وقت موجود ہے، میرا کام ختم ہو گیا۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، چائے پینے لگ جائے گا، گفتگو کرنے لگ جائے گا، یا کوئی اپنا کام سٹارٹ کر دے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملازم پر لازم ہے کہ ہر دفعہ جب اس کا کام ختم ہو جائے اور کچھ دورانیہ دوسرے کام کے شروع ہونے سے پہلے آئے تو وہ اپنے سیٹ کے پاس جا کر ہر دفعہ اس کو متنبہ کرے کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے، یا یہ اس کی ذمہ داری ہے یا سپروائزر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانیٹر کرے کہ جی اب کام ختم ہو گیا تو میں دوسرا کام دے دوں؟ دیکھیے، رخصت اور آسانی جو ہے وہ انسان کے خمیر کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ بہت ساری جو مشکل باتیں اس کو نہ کرنے کا دل کرتا ہے، تو آسانی انسان کے خمیر کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو انسان جو ہے وہ بہت سارے کام بتکلف کرتا ہے، نہیں مجھے کرنا ہے، بتکلف کرتے کرتے اس کی عادت بھی بن جاتی ہے۔ جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے، تنخواہ دار جو طبقہ ہے، یہ ہر ایک اس سوال کو پوچھنا چاہتا ہے، لیکن پوچھنے والے جو افراد ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنے دل میں یہ لیے بیٹھے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی جواب ملے، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص کی ڈیوٹی کا انداز مختلف ہے۔ جیسے ایجوکیشن سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر پیریڈز فارغ ہوتے ہیں۔ ایک کالج کا استاد ہے، وہ 3 پیریڈ پڑھائے گا، باقی پیریڈ نہیں پڑھائے گا، لیکن وہ بھی باؤنڈ ہے کہ اس وقت میں وہ رہے گا۔ بعض یونیورسٹیاں ہیں، وہاں ہو سکتا ہے رول تھوڑے الگ ہوں، کالج کی حد تک تو کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو ہماری معلومات ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، آپ کے پیریڈ بے شک کم ہیں لیکن آپ نے وہاں رہنا ہے۔ اس کے لیے فقہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تسلیم نفس، بندہ اپنے آپ سپرد کر دے، میں موجود ہوں، آپ جو چاہے کام سے لے لیں، مطلب جو میری صلاحیت کے مطابق ہے، جو میرے منصب کے مطابق ہے، جس پر میں آیا ہوں جاب کرنے۔ تو ایک تو یہ کہ وہاں موجودگی کی بڑی اہمیت ہے،
یہ نہیں کہ کام ختم ہو گیا اور ٹائم باقی ہے وہ چلا جائے. پرمیشن کے بغیر تو قطن نہیں جا سکتا. پرمیشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ماسٹر ایم او یو کہ آپ کے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ایک ہی دفعہ کہ بھئی یہ صورتحال ہوئی تو میں یوں کر لوں گا. نجی اداروں کے اندر مجاز شخص سے آپ نے پوچھ لیا تو ٹھیک ہے. سرکاری اداروں کا معاملہ مختلف ہوگا, اس میں قانون کو فالو کرنا ضروری ہے. نہیں وہاں بغیر قانون کے رعایت تو کوئی دے نہیں سکتا. جو نجی ادارے ہیں اسٹیٹس میں جو چاہے کرے وہ تو رعایت دینے پر مجاز ہے. آپ کے سوال میں ایک بنیادی چیز ہے وقت سے پہلے جانا. تو وقت سے پہلے جانے میں انڈرسٹوڈ اجازت ہے یا صراحتاً اجازت ہے, یہ ضروری ہے. آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے کہ بھئی میری یہ کیفیت ہے اور میں چلا جایا کروں, سیٹ راضی ہے تو ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ کام نہیں ہے, آپ موجود ہیں وہیں پر. پہلے تو یہ بات ہے کہ کس نے منع کیا کہ آپ چائے نہیں پی سکتے. ہاں اوقات کار ہوتے ہیں چائے کے, بعض بڑے ادارے ایسے ہوتے ہیں ان میں کینٹین بھی ہوتی ہے, لیکن اوقات کار ہوتے ہیں کہ بھئی کس وقت آپ کو کیا کام کرنا ہے. چائے بھی کہاں بیٹھ کے پینی ہے, مطلب بعض اوقات بعض آفیسز میں الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ٹیبل پر ہی چائے پئیں تو آپ وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں, یہ بھی الاؤ نہیں ہوتا بعض جگہوں پر. تو آپ کو آفس نے مینجمنٹ نے کتنا الاؤ کیا ہے, کتنی اجازت دی ہے, اور جس ٹائم کام نہیں ہے اس کے حوالے سے ان کی کیا ہدایات ہیں. جو ان کے جنرل ہدایات ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اب یہاں بعض لوگ فیصلہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے تابع ہو کر کہ جو آسان لگے گا ہمیں وہی صحیح نظر آئے گا, اور معاملہ ہے حلال و حرام کا. اگر ہمارے اپنے فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی تو نتیجہ کیا نکلے گا, روزی حرام ہو جائے گی. اس لیے احتیاط سے کام لینا ضروری ہے. آپ ایسے مقصد کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص چاہتا ہے میں غلطیوں سے بچوں, اپنے کسی دوست کو کہہ دے کہ میں اگر غلطی کرتا ہوا نظر آؤں تو مجھے ٹوک دیا کرو. تو یہاں بھی بندہ تھوڑا سا نیوٹرل رائے لے لوگوں سے. پتہ چلا کہ جو چور آپ کے دل میں وہی چور اس کے دل میں, وہ نیوٹرل رائے نہیں دینے والا. تو مجاز شخص سے پوچھ لے کہ بھئی میں کیا کروں اس موقع پر. تو یوں بعض اوقات خود سے فیصلہ کرنے میں خواہشات غالب آ جاتی ہیں, اور بندہ جو ہے نا وہ پھر بلائنڈ ہو کے فیصلہ کرتا ہے, وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. پھر پوزیشن وائز فرق ہوتا ہے. بھائی اونچی پوزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رعایتیں زیادہ ہوتی ہیں, نیچی پوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کے لیے رعایتیں کم ہوتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک کام کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے. اب گیٹ کیپر ہے, ٹھیک ہے, اب وہ گیٹ پر نہ ملے تو آپ خود حیران ہوں گے, گیٹ پہ نہیں ہو تم, ہمارا پیون موجود نہ ہو. مطلب کتنا اہم ہو جاتا ہے پیون جس میں نہیں آتا. آپ کو لگتا ہے کہ یار آفس میں سارے کام ہی رک گئے ہیں, حالانکہ دیکھا جائے تو اس کا کام کا لیول تو بالکل چھوٹا سا ہے. اسی طریقے سے اور بھی افراد ہیں, لیکن جن لوگوں کی بہت ہائی پوزیشن ہوتی ہے, کمپنی خود ان کو رعایتیں زیادہ دیتی ہے, گاڑیاں بڑی بڑی دیتی ہیں, پیٹرول دیتی ہے, بہت ساری چیزیں, کام کی نوعیت بھی الگ ہوتی ہے. کام کی نوعیت بھی الگ ہوتی ہے. تو یوں ایک سانچے میں رہ کے سب کا جواب نہیں دیا جا سکتا. مصطفی یہ جو آپ نے ویسے تو جواب دیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اور کلیئر ہو جائے کہ جو ہم اپنے دل سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, دل بھی تو بتا ہی رہا ہوتا ہے نا. یعنی وہ جسے عوام میں بھی بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ استفتاء بالقلب, اپنے دل سے پوچھ لو. تو اپنے دل سے پوچھ رہے تو دل تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے سیٹ تو ظالم ہے, سیٹ نے تو کوئی رعایت ہی نہیں دی ہوئی, تو بھائی یہ تو میرا حق ہے, تو اس پہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ خواہشات کی زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دل کی زبان وہ ہوتی ہے جس کو ہم عرف عام میں ضمیر کی آواز کہتے ہیں, کہ انسان سوچتا ہے کہ میری ایک پیشان بیان کی علماء نے اس کی حدیث پاک میں, الاسم ما حاک فی نفسک, کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے, کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ٹھیک. ایک پہچان یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں سیٹ کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, پھر آپ اس پہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو آپ چھپا رہے ہیں, اس سے جو آپ چوری کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی خواہشات کی زبان تھی کہ آپ نے پیروی کی. ٹھیک. میں نے تو خیر ایک عوامی طور پہ, آپ سے مراد آپ نہیں ہے. جی
چلیں جی، میرا خیال ہے بلال بھائی جواب تو یعنی اس پیمانے سے جو مفتی صاحب نے بیان کیا یقیناً چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ جو کھٹکتی ہے ظاہر ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ہم بعض اوقات آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس زاویے سے دیکھیں نا کہ اس موقع پہ سیٹ دیکھے گا تو کیا کہے گا, اس کے کیا تاثرات ہوں گے, تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے نہیں, نارملی میں آپ کو بتاؤں بالکل جو آپ نے کلیریفائی کیا نا کہ پوزیشن وائز ظاہر ہے مصروف رہنے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے, وہ میرے خیال سے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتی ہے کہ جیسے جیسے آپ نیچے ایک لیبر ہے ظاہر ہے اس کا کام 8 بجے شروع ہوتا ہے 5 بجے ختم ہوتا ہے. جی, جس کی سیلری مثال کے طور پر وہ افراد جن کی سیلری 50, 60, 70 ہزار کے درمیان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے کیا سختیاں ہوتی ہیں؟ تو سختیاں تو سمجھیے آپ اسی اعتبار سے ہوں گی نا کہ ان پہ انہیں کچھ ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. آج کل تو ویسے بھی تھم آ گیا ہے. جی ہاں, جی ہاں, تھم کا تعلق وہاں موجود ہونے سے ہے, لیکن آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے, آپ کے کام کو جانچے گا کیسے آپ کا سیٹ, وہ ہوگا کچھ ذمہ داریوں سے جو آپ کو دی گئی ہیں کہ آپ نے سیلز فلانا جگہ تک پہنچا دینی ہے, آپ نے اتنا ڈپازٹ کلیکٹ کر کے لے کے آنے. اب بھلے آپ 8 بجے کے 5 بجے کے درمیان میں 4 گھنٹے کام کریں, آپ اوور ٹائم کام کریں, میرا تعلق اس کام کرنے سے نہیں ہے, میرا رزلٹ سے تعلق ہے, یا آپ کو جو ایفرٹس کر کے وہ چیزیں لانی ہے اس سے میرا تعلق ہے. یہاں آپ گھر سے بیٹھ کے کر لیں. یہاں بھی بعض اوقات افراط و تفریط ہوتی ہے کہ نو ڈاؤٹ ایک آدمی کھاتے کھول کے بیٹھا ہوا ہے, انٹری آپ نے کوئی نہیں کی, ٹھیک ہے, جی ہاں, جی ہاں, تو سارا دن وہ کھاتے کھول کے بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ رزلٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے کس معیار کا کیا ہے. خالی بیٹھا رہنا کافی نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ ہو ہی نہیں پاتے اس سے, تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ذرا میں اس کا رینیو کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, کنٹینیو کرنا نہیں کرنا, اس سوچوں گا, لیکن اس نے کام پورا کیا ہوتا ہے, جتنی اس کی کوشش ہے وہ بھرپور رہی ہوتی ہے, بعض اوقات کامیابی نہیں مل پاتی. اچھا, یہ جو پورا کارپوریٹ سیکٹر ہے, یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہوتا ہے, بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں, گاڑیاں کھڑی ہیں جناب, درجنوں گاڑیاں کھڑی ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اتنے ملازمین ہیں, سسٹم چل رہا ہے, فیکٹری چل رہی ہے, سپلائی چین چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو نکھٹو ہیں, جو کام چور ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کام ہی نہیں ہے, یہ نظام ان لوگوں کو کچھ سیکھنا چاہیے کہ جتنی یہاں پوٹینشیل ہے, جتنی یہاں روزانہ ایک نئے چیلنجز, نیا ٹاسک, نئی چیزیں, جتنی یہاں پر جو ہے وہ اخلاقیات, ایک کاروباری جو اخلاقیات ہیں بڑی اعلیٰ نظر آتی ہیں کہ بھئی آپ کے یہ کام ہے, آپ نے یہ کرنے ہیں, آپ کے یہ مینرز ہیں, آپ نے یہ انجام دینے ہیں. ورکشاپس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. ایک صاحب مجھے ملے, بڑی کمپنی میں انہوں نے کام کیا, کہنے لگے ہماری کمپنی میں 6 رول کو فالو کیا جاتا ہے. کمپنی کہتی ہے آپ نے 6 رول فالو کرنے ہیں. ٹھیک, اس میں سے پہلا رول ہے رسپیکٹ. کسی بھی ملازم کی خواہ پیونی کیوں نہ ہو, جی, رسپیکٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, ڈی رسپیکٹ نہیں کرنا, رسپیکٹ نہیں کرنا. ٹھیک, تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کا مینجمنٹ سسٹم میں بڑا کمال کا ہے جی, جی, آپ کی سپلائی چین کیسے چلتی ہے, فلاں چیز کیسے چلتی ہے. تو دنیا میں جہاں حرکت ہو رہی ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے. ویسے سوال تو آپ کا بڑا مطلب وسیع تھا, مفتی صاحب نے اس سے بھی وسیع جو ہے جواب دیا, لیکن ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ملازمین جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جب یہ غفلت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو خوش فہمی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا ہے. جو آپ فرما رہے تھے کہ سیٹ دیکھا گیا تو کیا ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے سیٹ کی آنکھوں سے, جو بھی ان کے اوپر کا فرد ہے اس کی آنکھوں سے تو بچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میرا جو مشاہدہ ہے وہ تو یہ ہے یہ چھپ پاتے نہیں ہیں اور ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اس وقت کیفیت ہے ملازمتوں کی اور کاروباری زندگی کی, تو ایک کے پیچھے 10 افراد کھڑے ہوئے ہیں, چوائس بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کی جاب لگی ہوئی ہے تو بھائی کام کر لیں, ورنہ پھر گھر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگا, پھر آپ کہیں گے دیکھو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, پھر کوئی آپ کو مداوع کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تو ممکن ہے ابھی شاید ایسا کوئی سن رہا ہو, بعض مجھ سے ویسے بھی ہوتے ہیں جو دکھا رہے ہوتے ہیں ہم بہت کام کر رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہوتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی دیکھیں حلال و حرام کے تو مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی ملازمت کے ذریعے کریں یا کاروبار کے ذریعے کریں تو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی کام کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. عمران الیاس بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی عمران بھائی. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آج کل آن لائن بزنس چل رہا ہے, کافی فیملیز نارملی اس میں زیادہ انگیج ہیں, وہ ایڈیشنل اضافی انکم کے لیے اس میں شامل ہوتی ہیں کہ ایک انکم مل جائے, تو اس کا سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے یوز کیا جاتا ہے.
اب وہ یہ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی تصویر لے لیتے ہیں، ان کی پرائس معلوم کر کے آن لائن اپنی آفر کر دیتے ہیں. اب وہ آفر کے بعد جب ان کو آرڈر آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ان سے آرڈر لے کے آگے سے اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں پروڈکٹ کی. اس پرچیزنگ کے بعد وہ آرڈر ڈیلیوری کی جاتی ہے. تو یہاں انہوں نے کچھ پرچیز کیا نہیں، پہلے سیل کر دیا. تو کیا یہ جائز ہے؟ جو پیسے وصول ہوں گے آرڈر کے وہ کب ہوں گے؟ یہ ڈیلیوری پہ ڈیلیوری پر ہوگا. ڈیلیوری پہ کیش آن ڈیلیوری کا معاملہ ہے. اگر کیش آن ڈیلیوری کا معاملہ ہے نا تو پھر تھوڑا سا تکلف کر کے چیز کو صحیح کیا جا سکتا ہے. بھئی آپ جو تشہیر کر رہے ہیں چیز کی، آپ اس پہ لکھیں کہ ہم یہ چیز آپ کو مہیا کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ چیز دینے کی سہولت موجود ہے، ٹھیک ہے، ہماری ڈیل کیش آن ڈیلیوری پر ہوگی، ہمارا مال جب پہنچے گا آپ کے پاس اس وقت ہماری ڈیل ہوگی. یہ اگر اپنا پیٹرن بنا لیں تو اب ڈیل تو ہی نہیں ہے. بھئی آپ لوگ آفس میں موجود ہیں، کوٹیشن کو لینے آ جاتا ہے تو کیا کوٹیشن لینا ڈن کرنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا پرچیز آرڈر بھیج دیتے ہیں. خالی پرچیز آرڈر بھیج دینا ڈن نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ بھی تو کرے گا نا. تو ہوتا یہ ہے کہ آفر کے طور پر اس کا آرڈر آیا آپ کے پاس، اس نے آپ کو ایک آفر کی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور اب آپ نے اس کو جب ڈیلیور کی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ جب یہ چیز پہنچے گی اس وقت سودا ہے، تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ لا تبی مال عندک، جس چیز کے تم مالک نہیں ہو وہ چیز نہ بیچو. تو ہم بیچ نہیں سکتے اس کو، لیکن آپ بیچ کب رہے ہیں؟ مالک بنے، پیکنگ کی، اس کو بھیجا، اور آپ کا موٹو یہ تھا کہ جب آپ کو ملے گی اور آپ پیسے دیں گے جب ہماری ڈیل ڈن ہوگی. اب جو خرابی آنا چاہتی تھی یا ہو سکتی تھی وہ دور ہو گئی. اور مصطفیٰ اگر یہ آن لائن میں کیش پہلے لے رہا ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. نارملی دیکھا جاتا ہے وہ اسی پتہ کروا لیتے ہیں، یا پھر اسی سلسلے میں کہ بھائی پیمنٹ بھیج دو پھر ہم آپ کو ڈیلیوری کریں گے. اس میں پرابلم آ جائے گی. پھر کیش آن ڈیلیوری کے طریقہ کار میں تو بڑی آسانی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ مال پہلے سے خرید کر رکھے، یا یہ ہو سکتا ہے پیمنٹ آ رہی ہے نا، پیمنٹ کب آ رہی ہے؟ جب آپ کا رابطہ ہے اس سے، کنورسیشن آپ کی ہوئی ہے، جب پیمنٹ آئے گی نا. مطلب انجانے پن میں تو بالکل بھی نہیں بھیجے گا پیمنٹ. تو پہلے آپ پرومس کر لیں اس سے کہ ٹھیک ہے ہم پرومس کرتے ہیں آپ کو دیں گے، فلاں وقت میں ہم ڈیل ڈن کر دیں گے. خرید لیں، مال تیار کر لیں، پھر اس ڈیل ڈن کریں، پیمنٹ منگوا لیں. لیکن پیمنٹ منگوانے کے بعد لیٹ مت کریں، آپ سیم ڈے کوشش کریں روانہ کر دیں مال. اس میں ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے، فرض کریں کہ میرے پاس اسٹاک ہے لیکن اسٹاک میرے پاس 10 پیس ہے، آرڈر اگلا جو دوسرا کسٹمر ہے وہ 20 پیس 25 30 مطلب زیادتی ہے، مطلب میرے پاس آرڈر اسٹاک کم ہے. دیکھیے دو طرح کے آرڈر آتے ہیں. ایک آرڈر آتے ہیں تیار مال کے. اگر آپ کے پاس آرڈر آ رہا ہے تیار مال کے طور پر تو آپ کے پاس اسٹاک ہونا ضروری ہے. مطلب آپ پرومس لے لیں، وعدہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ڈیل ڈن کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مال ہونا چاہیے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کے پاس آرڈر آ رہا ہے کہ بھئی یہ مال بنا کر دے دو. اس صورتحال کے اندر مال موجود ہونا ضروری نہیں ہے. جب ہم پرچیز کروں گا تو اس وقت ہماری ڈیل ہوگی. تو اس سے پہلے جو ہم ڈیل کر چکے ہیں اس میں اب یہ نیت تو نہیں تھی کہ جی پہ پرچیز کر کے پھر سیل آؤٹ کروں گا، تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ وہ جائز قرار دی جائیں گی یا اس پہ ناجائز کا یا حرام کا کوئی ارشد آئے گا اس کے اوپر؟ دیکھیے جائز تو قرار نہیں دی جائے گی، ہاں، اور آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی، اور وہ جو شخص اس کے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ بھی اس کی ملکیت میں نہیں آئی. بے باطل کے جو احکام ہیں وہ تو نافذ ہوں گے. مینس میں نے پروڈکٹ لگایا، پرچیز کیا اور پھر اس کو بھیجا اور اس نے مجھے کیش آن ڈیلیوری کی، لیکن یہ اس پہ چیز مینشن نہیں تھی کہ جی آپ کے آرڈر دینے کے بعد آپ کی ملکیت میں مال تھا، آپ آنر تھے. ملکیت بعد میں بنی، مطلب میں نے پرچیز بعد میں کیا، آپ سے پہلے میں نے آرڈر لیا، دین میں نے پرچیز کیا، پھر آپ کو میں نے ڈیلیور کیا، لیکن اس میں یہ چیز پروسیس. لیکن آرڈر لینے میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ پرومس کی حد تک جا رہے ہیں یا آپ نے باقاعدہ ایک سودا ڈن کر دیا. اوکے، جس طرح ایک دکاندار کہتا ہے ہاں بھائی کتنا مال چاہیے بولو، یعنی وہ تو سودا ڈن ہو رہا ہوتا ہے. سودا ڈن کرنے والی اگر بات تھی تو پھر پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو پھر اگر انکم جنریٹ ہوئی تو اس کو پھر ڈیفینیٹلی وہ حلال نہیں ہوگی. صرف نفع کا جو ہے نا وہ صدقہ کرنا پڑے گا. کیپٹل تو ٹھیک ہے اس کی اپنی. عمیر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی عمیر بھائی، کافی ہم نے فائنینشیل بیسس پہ ڈسکشن کیا، اور آج کا جو ہمارا ڈسکشن تھا وہ زیادہ تر ایک امپلائر اور امپلائی کے ریلیشن میں یا
کارپوریٹ ورلڈ کے ریلیشن میں تھا. اب ایک اس سے تھوڑا سا اوبویسلی فائنینس کے اوپر ہی رہتے ہوئے ایک تجارت کا یا ایک بزنس کا ڈسکشن بھی کرتے ہیں. اور میرا جو سوال ہوگا وہ ایک اسٹاکسٹ اور اس کا جو پورا کا پورا ارینجمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہوگا. اس سوال کے لیے میں 2 ایگزامپلس کوٹ کرتا ہوں تو شاید اچھی طرح سے اپنا سوال سمجھا سکوں گا. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے پاس بقرعید کا دور ہے. اب ہمیں سے اکثر لوگ کچھ ایز اے بزنس کچھ ایز اے پارٹ ٹائم کیا کر رہے ہوتے ہیں, جانور میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیت ان کی شاید اچھی ہوتی ہے اور میرا جہاں تک خیال ہے اس کی اویلیبلٹی بھی کرتے ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایک ڈاؤن سائڈ آتی ہے دیکھنے کو جو ملتی ہے ایز اے سوسائٹی, وہ اس جانوروں کے پیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ سے میں نے لیا, آپ سے انہوں نے لیا, ان سے پھر آگے جنہوں نے قربانی کرنی تھی انہوں نے لی. جہاں 3-4 ہینڈس بدلے اوبویسلی وہ اس کے پیسے بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کی روشنی میں کسی بھی پروڈکٹ کی طرح جانور میں بھی ہوتا ہے. جانور میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ماشاءاللہ عید الفطر کا وقت آتا ہے تو لوگ کھجوروں کی اسٹاکنگ کر لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بزنس کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بس اس میں آ جاتے ہیں کہ چلیں جی ایک فائدہ ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں قلت ہو جائے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلت نہیں بھی ہوتی, بٹ سوسائٹی کو جو اس کا ایک ہارم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسے ضرور بڑھ جاتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں جو ایسے لوگ ہیں اسپیشلی جو اس کو پارٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں آ جاتے ہیں اس وقت کے قریب, ان کے لیے کیا احکامات ہیں, اور ایک جو اس جن کا بزنس ہی یہی ہے ان کے لیے کیا احکامات ہیں, اگر یہ آپ واضح کر دیں تو. میرے بھائی دیکھیں, صحیح اور غلط کو ہمیں فرق کر کے پھر آگے بڑھنا ہوگا. یہاں کچھ قابل مذمت پہلو بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر چیزیں اس سوال کے تناظر میں ٹھیک ہوتی ہیں. مارکیٹ کو شریعت نے آزاد رکھا ہے, کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ لوہے کا ہی کام کرے گا, یہ سونار کا ہی کام کرے گا, یہ فلاں کام ہی کرے گا. ہر شخص کسی بھی فیلڈ میں آ سکتا ہے جو جائز ہے. وہ پارٹ ٹائم آئے, وہ فل ٹائم آئے, وہ صبح کام کرے, وہ رات میں کام کرے, اس کو حریت اور آزادی ہے شریعت کی طرف سے. کام جائز ہونا چاہیے, کام کا طریقہ کار جائز ہونا چاہیے. اگر مارکیٹ میں تیزی نہ آئے تو اس شخص کا کیا ہوگا کہ جو سب سے پہلا بیچنے والا ہے, براہ راست اس پر اثر پڑے گا. تو مارکیٹ میں تیزی رہے گی تو اس کے مال کی سپلائی چین بنی رہے گی نا. ایک چلو ٹھیک ہے, کسی نے 50-100 بکرے پال لیے, لیکن جس کے پاس 2-4 ہیں اس کا مال کون خریدے گا؟ تو تیزی کا تعلق ہر شخص سے ہوتا ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم شخص آ گیا اور اس نے آ کے 100 جانور کھڑے کر لیے, صرف یہی ہے کہ میں اس سے خریدوں. کراچی میں تو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے, اتنی بڑی منڈی ہے, ہم جائیں بارگیننگ کریں, بس بارگیننگ کرنی آتی ہو تو بعض اوقات تو جو ہے نا وہ اتنا فرق آ جاتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. اچھا یہ تو آپ اس کی بات کریں جو سیزن وائز ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ موجود تھے, کھانا لینا تھا, ایک عطر والا آ گیا, عطر لے لیں جی, کتنے کا؟ 3 ماشا ہے 400 روپے کی. ٹھیک ہے جی, یار چھوڑو بھائی, اس میں آئل ہے, یہ آئل ہی عطر ہے, حالانکہ جس عطر میں آئل ملایا جائے نا وہ 2 نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عام بندے کو تو نہیں پتا یہ بات. تو میں تو ٹالنا چاہا, ہمارے ایک ساتھی سے کہنے کے خرید لیتے ہیں. میں اگر خریدنا ہے نا تو اس کی ویلیو ہے 50 روپے. ٹھیک ہے, پہلے تو وہ شرمندگی میں آیا, 50 روپے میں کیسے ہو سکتی ہے, 200 روپے دے دیں. میں نے کہا ہم نے صحیح ویلیو بتائی ہے, دینی ہے 2 ورنہ جاؤ. 50 میں دے کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات جو ہے نا آپ کو بارگیننگ کرنی آنا چاہیے تو آپ ٹھیک رہیں گے. آپ مشقت برداشت نہیں کرتے, آپ خالی محلے کی منڈی سے واپس آ جاتے ہیں تو پرابلم تو رہے گی پھر. تو اتنی بڑی منڈی موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ مافیا کے زیر اثر آ گئے ہیں اور اپرچونٹی ختم ہو گئی ہے. بہت بڑی فیلڈ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے عمیر بھائی کہ خرابیاں کہاں آتی ہیں؟ خرابیاں وہاں آتی ہیں جہاں
مصنوعی بحران پیدا کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے اس فیلڈ کو تو ایڈریس کر لیا. میں جب دیکھتا ہوں چینی کو تو ڈیلیوری آرڈر چلتا ہے جناب، اس کا ڈیو چلتا ہے، ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں، تیسرے ہاتھ میں. مال تو اٹھنا نہیں ہے، ایکسپینس تو آنے نہیں ہے، مشقت تو ہونی نہیں ہے. وہ ڈیلیوری آرڈر 10 ہاتھ میں 20 ہاتھ میں گھوم کے پھر جا کے ہول سیلر کے پاس آتا ہے. اور اس دوران چینی کتنی مہنگی ہو جاتی ہے. ایران میں ڈیلیوری آرڈر چل رہا ہوتا ہے، اس دوران وہ قیمت میں کتنا فرق آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ مصنوعی بحران ہے، یہ تجارت نہیں ہے، شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے. شریعت یہ کہتی ہے جس مال کو آپ خرید رہے ہیں اس کا آپ قبضہ کریں، قبضہ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو آگے بیچیں. خالی آپ نے پرچی آگے بڑھا دی تو مال پر تو قبضہ کیا ہی نہیں آپ نے. یہ وہ پہلو ہے جو قابل مذمت ہے. اسی طریقے سے ایک اور پہلو اس وقت عمرہ پر جانے والے زائرین نے فیس کیا کہ چونکہ مدینہ منورہ میں تعمیرات ہو رہی ہیں ہوٹلوں کی، کچھ ہوٹل بند کر دیے گئے ہیں، کچھ ایریاز بند ہیں. تو شعبان کے مہینے میں ایسا ہوا کریٹ ہوا، جو کمرہ ملتا تھا رمضان میں 250-300 ریال پر ڈے پر 700 ریال پہ پہنچ گیا. کیوں پہنچا؟ ایک نے لے لیا، اس نے دوسرے کو بک کر دیا، تیسرے کو کر دیا، اس نے چوتھے کو کر دیا، اس نے پانچویں کو کر دیا. 10 بروکر انوالو ہیں. حالانکہ شریعت کی یہ تعلیمات ہیں کہ جو چیز آپ نے کرائے پر لی ہے، آپ اس میں اگر کوئی اضافہ نہیں کرتے یا آپ آگے جو کرائے پر دے رہے ہیں کسی اور جنس میں کرایہ نہیں لیتے. جیسے آپ نے ریال کے بدلے لیا تھا، اگلا سودا آپ نے گولڈ کے بدلے کر لیا، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. اور اگر آپ زیادہ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے. اور ناجائز چیز کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا. میں جانتا ہوں کئی لوگوں نے اپنی فیملیز کی ٹکٹ کینسل کروا دی. اتنا بھاری کرایہ ہم کیسے فیس کریں گے؟ ٹھیک ہے، دھڑام سے یہ رمضان میں بحران ختم ہوا اور وہی ہوٹل اپنے ریٹ پر آ گئے. جب کسٹمر ہی نہیں ملا، کنزیومر ہی نہیں ملا، دوبارہ اپنے ریٹ پر آ گیا. تو منڈی آزاد ہوتی ہے، اگر کہیں غلطی ہے تو اس کو تو ہم غلط کہیں گے. ایک چیز آزاد ہے، مطلب مارکیٹ آزاد ہے، اس میں بھاؤ کہاں جاتا ہے، سپلائی چین کس طرح بنتی ہے، تو نیچرل بنیادوں پر ہو رہی ہے اور کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے اور قابل ضرر چیز نہیں ہے خاص طور پر. تو مذمت اس کی بیان نہیں کی جا سکتی. انویسٹر کا بھی حق ہے. لیکن یہاں ایک اور پرابلم ہے، جو آپ کی بات، آپ نے موضوع جو چھیڑا ہے نا، ایک شخص کہنے لگا کہ مفتی صاحب اب تو جو خریدار تھے نا بڑے آئٹمس کے، وہ کم ہو گئے. بھائی کیوں کم ہو گئے؟ کہنے لگے ہر ایک کو شوق چڑھا ہے کہ میں 10 جانور اپنے کھڑے کر لوں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے جانور پال لیتے ہیں. تو ایسے ان بھاری پارٹیوں نے بھاری جانور خود ہی پالنا شروع کر دیے. اچھا، یہاں ایک اور بھی بات عرض کروں. ایک صاحب جو اسی طرح کے بھاری بھرکم جانور لیتے تھے، 20 25 لاکھ کا بیل، وہ کہنے لگے مفتی صاحب میں نے توبہ کر لی ہے، میں ایسا بیل نہیں لوں گا. کہنے لگے کہ اس میں گوشت تو نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو تو آئل پلاتے ہیں، اس کو تو گھی کھلاتے ہیں، اس کو تو یہ کرتے ہیں، اتنی چربی نکلتی ہے وہ ساری قصاب کو دینی پڑتی ہے. کیونکہ اگر میں 25 لاکھ کا وہ لے رہا ہوں، اس کی جگہ اگر میں 25 جانور لے لوں 1 لاکھ کے، تو اس میں گوشت زیادہ نکلے گا، اس میں تقسیم زیادہ ہوگا، اس میں جو صدقے کی افادیت ہے وہ زیادہ آئے گی. میں کہا دیکھیں تجربہ آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا پرابلم ہے، میں تو اس میں انکار نہیں کروں گا، آپ کی رائے بڑی اچھی ہے. یوں موضوع چلا تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ایڈریس کر لیا جائے. وہ سپلائی جو ہوتی ہے، جیسے ساری گفتگو ان کا سوال آپ کا جواب ہوا، تو سپلائی جو ہو رہی ہوتی ہے تو آن ڈیمانڈ ہی ہو رہی ہوتی ہے. ڈیمانڈ آئے گی تو مارکیٹ بڑھے گی. آن ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے. اور جانوروں کے اندر تو ایک بڑا اچھا پہلو آ گیا ہے ہماری مارکیٹ میں. اب ایسا نہیں رہا کہ جانوروں میں جو تیزی ہے صرف بقرعید کے لیے، کیونکہ پاکستان سے ایک بڑی تعداد میں جو مٹن ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور اب تو بیف بھی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے بھاری مقدار. کراچی میں ایک بہت بڑی 50 ایکڑ پر ایک سلاٹر ہاؤس لگا ہے،
یہ لوگ ملائیشیا وغیرہ دیگر جگہوں پر بھیجتے ہیں. سپلائی چین ایک کسان کے لیے اچھی بن گئی ہے جی. وہ پالے گا, آگے بکے گا, بڑی اچھی مارکیٹ بنی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ہم ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیگر بھی پہلو ہوتے ہیں. چلیں آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. آصف بھائی کا کیا سوال ہے؟ حضرت یہ بتائیں کہ بٹ کوائن اس کو جو ہے نا اسلامی شریعہ کے اندر کیوں ابھی تک جو ہے نا موقع نہیں ملا کہ یہ ایز اے لیجیمیٹ کرنسی بن جائے؟ کیا اس کی وجوہات ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تو ایک ہاتھ سے دوسری طرف لینا دینا چل رہا ہوتا ہے. ایز اے پلاسٹک میں ہی تو نہیں کہیں گے اس کو, ایک طرح سے ہوائی ہی ہوتی, مطلب ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو مجھ سے اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. لیجیمیٹ کا ہمارا ٹینجیبل تو نہیں ہے نا؟ ٹینجیبل نہیں, مطلب یہ کہ جینوئن قانونی. دیکھیے بٹ کوائن کے حوالے سے بڑی تیز ترار رپورٹ شائع ہوئی ہے, میڈیا پہ چلی ہے. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ان ویب سائٹس کو بھی بند کریں گے, ان ایپس کو بھی بند کریں گے جو ڈیجیٹل کوئنس کا کام کرتی ہیں. دیکھیں ہمارا فتویٰ اس پر یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے, اور اس کی بہت تفصیلی وجوہات, ایک میرا تقریباً آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے اور وہاں آپ کی طرح ہی فائنینس کے اور پروفیشنلس لوگ موجود تھے, ان کے سامنے میں نے ایڈریس کیا تھا, سوالات کے جوابات بھی دیے تھے. کیوں ناجائز ہے اس کے لیے اس لیکچر کو دیکھا جا سکتا ہے. خرابیاں موجود ہیں, تفصیلی گفتگو تو اس کے اندر موجود ہے. کوئی ایک چیز اگر ابھی بتا سکیں تاکہ انسرٹنٹی ہے اس کے اندر. اچھا, اتنا ابہام ہے. ایک فلکچویشن اپ اینڈ ڈاؤن. نمبر ایک بات یہ ہے. نمبر دو بات یہ ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں معیشت کا بڑا برا حال تھا, مسلمان کمزور ہو رہے تھے. آپ نے 4 نکاتی فارمولہ دیا کہ معیشت کیسے اوپر آ سکتی ہے. اس میں سے ایک نقطہ تھا بچت, سیونگ. آپ نے فرمایا کیسے لوگ ہو, مطلب میں اپنا مفہوم عرض کر رہا ہوں, پاؤ بھر چاندی دیتے ہو اور انگلستان سے ایک چھٹاک پیتل کی گھڑی منگواتے ہو پاؤ بھر چاندی دے کر. جو آپ نے 50-60 لاکھ روپیہ دے کے ایک کمپیوٹر کا کوڈ خریدا ہے, ٹھیک ہے, اس 50-60 لاکھ روپے کی فیکٹری لگ جائے گی. وہ فیکٹری پروڈکشن کرے گی, وہ پروڈکشن سے ایکسپورٹ ہوگی, ایکسپورٹ سے ڈالر آئے گا, ڈالر سے GDP بڑھے گی, ملک اوپر آئے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں انسرٹنٹی کی وجہ سے جو نا اس ایک مطلب آپ مقصدیت کو بھی دیکھیں نا, مقصدیت کو دیکھیں. اس پورے سسٹم کے اندر مطلب کام وہ کیا جاتا ہے, اس کی نیڈ ہوتی ہے. بٹ کوائن کی نیڈ نہیں ہے, بٹ کوائن کو سونا نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی وقت جا کے مارکیٹ پرائز پہ کیش کروا لیں گے, پتہ نہیں اس وقت کیا قیمت ہے اس کی, نیچے چلا جائے اوپر چلا جائے, ٹھیک ہے. مطلب کہیں بھی نیڈ نہیں ہے. اچھا جو اس کے بروکر ہوتے ہیں, فلاں ملک کے اندر جناب ATM لگی ہوئی ہے, آپ بٹ کوائن نکلوا سکتے ہیں. ارے بھائی پوری دنیا میں لاکھوں ATM ہیں, ان کے اندر نہیں ہے, کسی ایک جگہ ہے تو آپ اس کو مثال بناؤ گے, ٹھیک ہے. تو نیڈ جس چیز کی نہیں ہوتی وہ چیز نظام کا ایسا نہیں بن سکتی, مقصدیت کو نہیں پہنچ سکتی وہ چیز. تو مقصدیت کو تو پہنچے کوئی چیز, مقصدیت کی طرف تو بڑھے. ہم سوچیں کہ جناب یہ تو بجلی ہے, کارخانے اس کے بغیر نہیں چلیں گے, گھر اس کے بغیر نہیں چلیں گے, کوئی دکان اس کے بغیر نہیں چلے گی. بھائی بجلی ایک نیڈ ہے, تو کیا ڈیجیٹل کوائن ہماری نیڈ ہے؟ پھر ایک تو وہ ہے جس کا بڑے نام ہے, بٹ کوائن کا ایک بڑا نام ہے, لیکن بٹ کوائن کے نیچے جتنے بڑے بڑے فراڈ ہوئے ہیں, ون کوائن کے نام پہ فراڈ ہوا, دیگر کوائنس کے نام پہ فراڈ ہوئے. میں 2 گھنٹے کے اندر ایک نیا کوائن بنا سکتا ہوں. مطلب جو سسٹم ہے اس کا بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے ایک کمپیوٹر رکھا اور بڑھا لیا, یہ میرا ایک بلاک چین چل پڑا ہے, کون قبول کرے گا اس کو؟ صحیح, ٹھیک ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں آ چکے ہیں, تو نیڈ نہیں ہے اس چیز کی, ہمیں حاجت نہیں ہے, ہم کیوں اپنا پیسہ ڈالیں اور غیروں کے ہاتھ میں دے دیں؟ مینس یہ کہ بٹ کوائن میں اگر میں سیل پرچیز کرتا ہوں وہ بھی ناجائز ہے, اور اگر اس سے ریلیٹڈ اگر میں کوئی سرور لگاتا ہوں جو اس ٹرانزیکشن کو ایگزیکیوٹ کرواتا تو وہ بھی اسی اس میں آئے گا؟ یا دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے, یہی ہے کہ غیر قانونی تو کم از کم وہ ہے نا. غیر قانونی اعتبار سے چھاپے بھی پڑے ہیں, ٹھیک ہے. بعض لوگ جو بڑا اس کا کام وام کرتے تھے چھاپے ہمارے غائب ہیں. تو یوں معاملہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کولے کے دلالی میں ہاتھ کالے, وہ معاملہ ہے. مینس آپ کو فیوچر میں بھی یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ بٹ کوائن کبھی جو ہے وہ, ہم کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتے. ایک چیز اپنی کوئی ایسی حیثیت اختیار کر لیتی ہے, جب کرے گے تو پھر ہم بھی اس وقت اپنی رائے دیں گے. فی نفسی جو ابھی حالات ہے اس پوائنٹ سے ناجائز ہے. ناجائز. چلیں جی, بٹ کوائن بھی ہوا, آصف بھائی کو جواب دے دیا ہے اور ہم نے بھی جواب سن لیا ہے. عادل بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی, بلڈرس کے پاس جیسے ہم پلاٹ کی بکنگ کراتے ہیں,
تو اب جیسے بکنگ تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں اکثر احتمال یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو زمین ہے اس کے پاس، وہ اس کے پاس اس کی ملکیت نہیں ہے، جو ہمیں مطلب ایک شبہ سا ہوتا ہے، ایک سنتے ہیں لوگوں سے، اس صورت میں کیا وہاں بکنگ کرانا جائز ہے نہیں ہے؟ دیکھیے فلیٹ اور پلاٹ کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے. فلیٹ جو ہے وہ تو موجود نہ ہو تب بھی اس کی بکنگ کروائیں گے کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ ہے، صحیح ہے، مطلب میک ٹو آرڈر ہے. پلاٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بتائے گا یہ جگہ آپ کی ہے، جب تک یہ پوزیشن نہ ہو آپ کا خریدنا جائز نہیں ہوگا، اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ فراڈ کا راستہ آپ کھول رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں مطلب پچھلے 5-7 سالوں میں 10 سالوں میں کتنا بڑا اسلام پر فراڈ ہوا ہے، پورے پاکستان میں ہوا ہے. آپ اسلام آباد سے خبریں دیکھیں، لاہور سے خبریں دیکھیں، کراچی سے خبریں دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی ڈال دی جناب. میں اسلام آباد گیا، ایک بندہ ملا، مفتی صاحب صحیح کہتے تھے، کا کام تھا، نہیں مانا اس نے، کہتا یہی ہوا، ہم نے پھر بکنگ کی، بلڈر تھا، بکنگ کی، کسی کو مری پلاٹ دیا، کسی کو یہاں دیا، جو اعلان کیا تھا وہاں دے ہی نہیں سکے. انویسٹر تو پٹ گیا نا. شریعت کے رولز کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کنزیومر رائٹس کا جو تحفظ ہے نا وہ اولین چیز ہے. سبحان اللہ. مطلب کنزیومر رائٹس کا تحفظ کرتے ہیں وہ کہ بھئی آپ کا حق ہے، آپ کو پتا ہو کہ پلاٹ کہاں ہے، تاکہ فراڈ نہ ہو سکے. اسی میں بہتری ہے. پلاٹ تو وہ ہمیں زمین تو دکھا دیتے ہیں، زمین فلاں ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے، یہ نہیں اگر وہ دیکھیں دو باتیں، اس کے پاس ملکیت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ بروکر ہو، اس کا بروکر یہ بھی تو احتمال ہے نا. آپ کو وہ پلاٹ بیچ رہا ہے وہ ذاتی ملکیت کے طور پر بیچ رہا ہے یا کسی کی بروکری کی بنا پہ بیچ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن اگر وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے اور اس نے اس کو بیچنا ہے اور وہ نہیں بیچ رہا اس کی ملکیت میں ہے تو تھوڑا پرابلم ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ سیریز دیکھ رہے ہیں، پچھلے ہفتے بھی دیکھی، اس ہفتے بھی آپ نے دیکھی. میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی خاص مارکیٹ، کسی خاص کاروبار، کسی خاص فیلڈ کو فوکس کر کے اسی طریقے سے، یا احکام تجارت کا جو نارمل ہمارا یوزول انداز ہے اس میں وہ سوالات ٹارگٹ کر کے لیے جائیں، تیاری کر کے کیے جائیں اور مفتی صاحب سے اس پہ جوابات لیے جائیں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، مدنی چینل کے دیگر ناظرین کو بھی فائدہ ہو، تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں، اور یہ ای میل ایڈریس بھی ہم دے رہے ہیں، فون نمبر بھی دے رہے ہیں، اس پہ آپ ہمیں میسج اور میل بھی کر سکتے ہیں. مدنی چینل کی نشریات جاری ہے. اختتام سے پہلے میں اپنے تمام گیسٹ پارٹیسپیٹس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر ہفتے ہی تشریف لاتے ہیں، آپ ہی کے رونق افروز ہونے سے سلسلے میں جان ہے کہ سوالات آتے ہیں، آپ جوابات دیتے ہیں. بہرحال مدنی چینل کی اسکرین آن ہے، ایک پروگرام کے بعد دوسرا پروگرام ہے، آپ نے کسی جگہ سوئچ نہیں کرنا. مدنی چینل پہ رہیے، اسٹے ود اس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.